اے لوگو، تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارکہ میں بہترین نمونہ ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم انسانیت کے لیے آئیڈیل ہیں۔ آپ کی زندگی مبارکہ کی طرح زندگی بنانے والے لوگ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہیں۔ اللہ کریم نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارکہ کو عملی نمونہ بنانے کا اپنے بندوں کو حکم ارشاد فرمایا ہے۔ گزشتہ جمعے پر گفتگو کر رہے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے دادا جان عبد المطلب کے انتقال کے بعد حضرت ابو طالب کے پاس رہائش پذیر ہوئے۔ آپ کی تمام اخراجات کی ذمہ داری ابو طالب نے قبول کی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے چچا محترم کے ہاں قیام پذیر رہے، جس میں حضرت ابو طالب نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے برکات سے مستفید ہوتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عقیدت اور احترام کی نظر سے دیکھتے رہے، اور آپ کی ہر ممکن ضروریات کا خیال رکھتے رہے۔ حضرت ابو طالب کے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہائش پذیر تھے۔ 13 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مکۃ المکرمہ کے روسا کی بکریاں چرا کر چند قیرات معاوضہ لے کر آپ اپنے چچا جان کی مالی معاونت بھی فرماتے رہے۔ اس سے درس ملتا ہے، اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ انسان اپنی معیشت کے لیے تگ و دو کرے۔ چونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان ابو طالب کے مالی حالات ٹھیک نہ تھے، تو اس کو محسوس کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی قوت بازو کو مضبوط کرنے کے لیے آپ نے بکریاں چرائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی پیغمبر ایسا دنیا میں نہیں آیا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ پتہ چلا کہ بکریاں چرانا کوئی عیب نہیں ہے، کوئی بولیں عیب نہیں ہے، چونکہ یہ تربیت ہے کہ سب سے پہلے گلابانی کیا جائے۔ بکریوں کو چرانے کے بعد چونکہ انسانوں کا انہیں نگہبان بنایا جا رہا ہے، یہاں انہیں تربیت مل جائے کہ بکریوں کے چرانے کے بعد انسانوں کی تربیت اور آپ انسانوں کی تعلیمات کی طرف آپ متوجہ رہیں اور اس پر مکمل مربی ہو کر احسن طریقے سے اپنے فرائض انجام دیتے رہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکریاں چرائیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا بکریاں چرانا قرآن مجید سے ثابت ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بچیوں نے اپنے والد ماجد کے بڑھاپے کے بعد ان بکریوں کو کنویں پر پانی لانے کے لیے لایا کرتی تھیں۔ وہ قصہ بھی قرآن مجید میں بیان ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پر پوچھا، ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے، تاکہ موسیٰ علیہ السلام سے آسان سوال کیا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام آسان سوال کا جواب دے، پھر رب ذوالجلال اپنے پیغمبر حضرت کلیم اللہ کو احکامات الہیہ عطا فرما کر انسانوں کی رہبری اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرما دے۔ ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ کیا اللہ رب العالمین نہیں جانتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ جانتا تھا۔ پتہ چلا کہ اگر کبھی کسی وقت سوال کیا جائے تو ہر سوال نادانی کی دلیل نہیں ہے، نہ جانے کا ثبوت نہیں ہے کہ جانتا نہیں ہے تبھی پوچھا۔ جیسے بعض کور مغز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوالات پر اعتراض کرتے ہیں کہ پتہ ہوتا تو کیوں پوچھتا۔ یہاں رب ذوالجلال جانتا ہے، علم رکھنے کے باوجود موسیٰ علیہ السلام سے پوچھ رہا ہے تاکہ موسیٰ علیہ السلام رب ذوالجلال کے ساتھ گفتگو کر کے شرف ہم کلامی سے مشرف ہو جائے۔ ما تلک بیمینک یا موسیٰ،
اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں وہ ڈنڈا تھا، ان کا عصا تھا، وہ لاٹھی تھی۔ جواب سیدھا سا ہے یا عصایا، یہ میری لاٹھی ہے، یہ میرا عصا ہے۔ جواب تو مکمل ہو گیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو چونکہ اللہ رب العالمین سے پہلی بار گفتگو کا شرف حاصل ہوا، اس سے اتنا لطف اندوز ہوئے کہ آپ بولتے ہی گئے، ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ جواب تھا ہے یا عصایا، بات مکمل ہو گئی، یہ میرا عصا ہے۔ لیکن کہتا کیا ہے یا عصایا اتوقع علیہا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى۔ اے اللہ یہ میرا عصا ہے، میں اس پہ ٹیک لگاتا ہوں، میں اس سے اپنے بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں درختوں سے۔ اے اللہ میں کیا بتاؤں، میں تو اس سے بہت سارے کام لے لیتا ہوں۔ اللہ نے تو سوال پوچھا تھا کہ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ جواب عصا ہے۔ اللہ نے تو نہیں پوچھا تھا اس کو کیوں رکھا ہے، اس سے کیا کام کرتا ہے، اس سے کیا فائدے ہیں، اللہ نے تو نہیں پوچھا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اپنی گفتگو طویل کی، اللہ رب العالمین سے کلام کرتے ہوئے جو لطف آپ نے محسوس کیا، جو آپ کو سرور حاصل ہوا، اس سرور اور لطف میں آپ نے گفتگو کی، تو پتہ یہ چلا کہ بکریاں چرانا موسیٰ علیہ السلام کا قرآن میں بیان ہے کہ میں اس عصا سے اپنے بکریوں کے لیے درختوں سے پتے جھاڑتا ہوں۔ تو درختوں سے پتے وہی جھاڑتے ہیں جو بکریاں چرایا کرتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا بکریاں چرانا قرآن کریم کی اس آیت سے ثابت ہو گیا۔ تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ کوئی بھی نبی ایسا نہیں آیا جس کو اللہ رب العالمین نے مبعوث فرمانے سے پہلے بکریاں چرانے پر متعین نہ کیا ہو، ان کی ذمہ داری یہ نہ ہو کہ وہ بکریاں چرائیں، کیونکہ اس سے تربیت ملتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال کی عمر میں ابو طالب کے پاس رہتے ہوئے بکریاں چراتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 15 سال کی ہو گئی، بعض روایات میں ہے 20 سال کی، اس وقت عرب قبیلے میں ایک جنگ چھڑ گیا جس کو کہتے ہیں حرب فجار۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ حرب فجار۔ حرب فجار کا جو جنگ لڑا گیا، اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے چچاؤں کے ساتھ شریک رہا۔ عمر 15 سال ہے یا 20 سال ہے۔ اس جنگ کی کیفیت، وہ جنگ کیوں پیدا ہو گئی، کیوں وہ جنگ کا جو ہے لڑی گئی، وجہ کیا تھی؟ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ ہیرا کے بادشاہ نعمان بن منذر نے عرب کے مشہور بازار عکاظ میں، جو طائف کے قریب، طائف سے 20 کلومیٹر دور فاصلے پر ایک بازار لگا کرتا تھا یکم ذیقعد کو، عرب کے دور و دراز کے تاجر اپنے سامان فروخت کرنے آتے اور خریدار وہاں پہ فروخت کرنے جاتے۔ ایک منڈی تھا، ایک میلہ تھا، جیسے ہمارے ہاں ہفتہ بازار ہے، پیر بازار ہے، جمعہ بازار ہے، بدھ بازار ہے، منگل بازار ہے۔ تو بعض لوگ ان ہفتے والے بازاروں کا انتظار کرتے ہیں کہ ہم یہ چیزیں فلاں بازار میں جا کر فلاں تاریخ میں جا کے خرید لیں گے۔ اسی طرح عرب میں یہ بازار عکاظ جو ہے یہ مشہور تھا، یہ ذیقعد کو لگتا تھا، یہ 20 ذیقعد تک یعنی 20 دن مسلسل یہ بازار چلتا تھا۔ اس بازار میں کپڑے، عطر اور اناج، مویشی، دیگر چیزیں فروخت کرنے کے لیے تاجر لایا کرتے اور ضرورت مند خرید کرنے کے لیے اس بازار میں جایا کرتے تھے۔ تو ہیرا کے بادشاہ نعمان بن منذر کا بھی تجارتی مال اس منڈی میں لایا جاتا تھا، لیکن وہ تجارتی مال اس منڈی میں بیچنے کے لیے کسی عرب کو امین بناتا، اس کے زیر تحت جو ہے اپنے مال کو بیچتا تاکہ وہ عرب اس کی ذمہ داری لے، عرب قبائل کا کوئی سردار اس کی ذمہ داری لے۔ کیونکہ ہیرا سے جب یہ مکہ کی طرف، طائف کی طرف یہ قافلہ چلتا تو راستے میں دیہات میں بہت سارے لوگ تھے، عربوں کے قبائل تھے، وہ آنے والے قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ اگر کوئی عربی اس کو پناہ دینے والا سردار ہوتا
تو سردار کی وجہ سے پھر اس مال کو نہیں لوٹا جاتا تھا۔ تو نعمان بن منذر نے اپنے بارگاہ میں دربار میں اپنے مال بھیجنے کے لیے کہا، تو ساتھ میں یہ بھی کہا کہ عرب کا کوئی باشندہ جو اپنے قوم قبیلے کا سردار ہو وہ اپنی پناہ میں یہ میرا قافلہ تجارتی قافلہ لے جائے اور عکاظ میں یہ مال فروخت ہو۔ تو وہاں عرب کے ایک سردار نے کہا کہ یہ میں لے جاتا ہوں اور یہ میرا کام ہے۔ براز اس کا نام تھا، براز بن قیس۔ براز بن قیس نے کہا کہ میں اس کی ضمانت دیتا ہوں کہ تمہارے مال کو کسی قسم کا نقصان نہیں ہوگا، لہٰذا مجھے آپ ضامن مان کر قافلہ میرے حوالے کر دے تاکہ میں ان کو عکاظ پہنچا دوں۔ نعمان بن منذر نے کہا نہیں، چونکہ تو ایک مختصر قبیلے کا سردار ہے، اب مجھے ایسا سردار چاہیے جو نجد اور تہامہ کے لوگوں سے بھی امان دے، وہاں سے بھی میرے قافلے کو لوٹنے کا خطرہ نہ ہو، تو پھر جو ہے میں یہ بات مال آپ کو حوالے کرتا ہوں۔ تو وہاں موجود عروہ نامی ایک سردار، اس نے کہا کہ میں عرب کے تمام قبیلوں کی گارنٹی دیتا ہوں، جتنے چھوٹے بڑے قبائل ہیں سب کی طرف سے میں ضمانت دیتا ہوں، تیرا مال جو ہے اس کو کسی قسم کا نقصان نہیں ہوگا، میں اس کا ضامن ہوں۔ اس پر براز نے کہا کیا تو تمام قبائل کی طرف سے ضمانت لیتا ہے اور اس کو پناہ دیتا ہے کہ مال لے جاؤں؟ اس نے ہاں کہہ دیا، اور ہاں کہنے کے بعد براز کو یہ بات بہت بری لگی کہ یہ چونکہ مال میں لے جانے والا تھا اور یہ آ کر جو ہے میرے کام میں رکاوٹ بنا، لہٰذا دل ہی دل میں ارادہ کیا کہ میں عروہ کو قتل کر دوں گا۔ دل میں ارادہ کیا کہ میں عروہ کو قتل کر دوں گا۔ زبانی طور پہ اس نے کچھ نہیں کہا، اس قافلے والوں کے ساتھ چل پڑا۔ یہ قافلہ چلتا رہا، ایک ایسے مقام پر عروہ نے غفلت برتی اور تنہائی جگہ پر جا کر ایک خیمہ گاڑ دیا اور تنہا دور خیمہ گاڑ کے وہاں جا کر وہ لیٹ گیا، اور براز نے موقع پا کر تلوار لے کر اس خیمے کے اندر داخل ہو گیا۔ اس موقع پر عروہ نے محسوس کیا کہ یہ مجھے قتل کرنے آیا ہے، اور اس کی منت سماجت کی کہ اس دفعہ میں نے اس کے مال کا ضمانت لیا ہے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، آئندہ میں نہیں کروں گا، لہٰذا مجھے معاف کر دو۔ لیکن اس نے ایک نہ سنی اور اسے قتل کر دیا، عروہ کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد اس نعمان کے پورے مال اور قافلے پر قبضہ کر لیا اور اس کو نجد کی طرف لے کر گیا۔ اور اس کو جب نجد کی طرف لے کر گیا تو یہاں قریش کو پتہ چلا کہ عروہ کا قتل ہوا ہے۔ وہ قتل بھی ان مہینوں میں جہاں جنگ کرنا جائز نہیں، قتل کرنا جائز نہیں، لڑنا جائز نہیں، ان مہینوں میں اسے قتل کر دیا گیا ہے۔ اس وجہ سے اس کو حرب فجار کہتے ہیں۔ تو انہوں نے اس کے انتقام لینے کے لیے دو نوجوان جو ہے نجد کی طرف جانے لگے، چونکہ وہ براز کو جانتے نہیں تھے، ان کے شکل کو نہیں دیکھا تھا۔ جب نجد میں وہاں پہنچے تلواروں کے ساتھ، سب سے پہلے ان کی ملاقات ہی براز سے ہوئی۔ براز نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم قریش قبیلے کے ہیں اور مکہ سے آئے ہیں، ہمیں بتاؤ کہ براز کہاں ہے، کیوں، کیا ہوا؟ اس نے ہمارے سردار کو قتل کیا ہے، نعمان کے پورے قافلے کو یہاں لوٹ کے لے آیا ہے، ہم اسے قتل کرنے آئے ہیں، اپنا وہ مال جس کی گارنٹی ہمارے سردار نے دی تھی اسے واپس لے جانے آئے ہیں۔ اس نے کہا تمہاری بدقسمتی ہے کہ تم تھوڑی دیر آئے ہو، تھوڑی دیر پہلے یہاں براز آیا تھا، یہاں کے لوگوں سے پناہ مانگی تھی، لیکن لوگوں نے اسے پناہ نہیں دیا، دھتکار دیا، وہ یہاں سے چلا گیا ہے۔ وہ خود براز تھا، وہ یہاں سے چلا گیا ہے۔ تو ان دو نوجوانوں نے کہا کہ اگر آپ کو معلوم ہے کہ وہ کدھر گیا ہے ہمیں بتا دو۔ اس نے کہا ہاں میں جانتا ہوں، یہ نجد کے ان پہاڑوں کے بیچ میں ایک جگہ ہے خفیہ، وہاں جا کر اس نے ڈیرا ڈالا ہوا ہے، اور اگر تم میں سے کسی کو ہمت ہے اس کے ساتھ لڑ سکتا ہے، جنگ کر سکتا ہے، تو میں جا کے دکھا دیتا ہوں کہ وہ کہاں ہے۔ ان میں سے ایک نوجوان نے کہا کہ
اس کے لیے تو براز کے لیے تو میں اکیلا کافی ہوں، مجھے بتاؤ کہاں ہے۔ انہوں نے دھوکہ دے کر اس قریشی نوجوان کو ساتھ لے جا کر کہا کہ تو یہاں رک جا، میں اندر جا کے دیکھتا ہوں کہ براز کہاں ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں یہاں رکا ہوا ہوں، اور ایک کو وہاں قافلے کے پاس چھوڑا جہاں اونٹ وغیرہ سامان ہے کہ تو اس کی دیکھ بھال کر لے تاکہ میں اس کو وہ براز دکھا کے آؤں۔ دھوکہ اور چال بازی سے اس نے قریشی سردار کو قتل کرنے کا، پھر ان کے نوجوانوں کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، اور اندر جا کر وہاں واپس آیا، کہا کہ وہ براز جو ہے بڑی گہری نیند سو رہا ہے اور تو آسانی کے ساتھ اس کو مار سکتا ہے۔ جب یہ جوان اس کو مارنے کے لیے آگے بڑھا تو اس نے آواز دے کے روکا کہ تلوار تو دکھاؤ، اس کی دھار تیز ہے یا نہیں۔ اس نے سمجھا کہ یہ میرا محسن ہے، اس نے مجھے براز دکھانے کے لیے جاڑیوں کا سفر کیا ہے، یہ شاید میرے جان کے خطرہ اسے محسوس ہوا، میرا اسلحہ شاید کمزور ہے، اس کو دیکھنا چاہتا ہے۔ جیسے اس قریشی نوجوان نے کہا کہ اس کا دھار تیز ہے، براز نے چونکہ براز نہیں تھا، اپنے آپ کو کوئی اور ثابت کر رہا تھا، تو اس نے تلوار لیا۔ جب تلوار اس جوان کا اپنے ہاتھ میں لیا، اس کو ہوا میں لہرا کر اس کے اوپر وار کر دیا، اس کا سر تن سے جدا کر دیا، اور اس کمرے کے اندر جس میں وہ براز کو سوتا ہوا کہہ رہا تھا، اس کے دروازے کے اوٹ پر تلوار کو رکھ کے دوسرے اس کے ساتھی نوجوان کے پاس چلا آیا، کہا کہ آپ کا نوجوان تو آپ کا ساتھی تو بڑا اپنے آپ کو بہادر کہہ رہا تھا، لیکن وہ تو بڑا بزدل نکل آیا۔ اس نے کہا یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ کہا کہ جب میں نے اسے دکھا دیا کہ براز یہ سو رہا ہے، وہ سو رہا تھا، یہ آگے بڑھنے کے لیے قتل کرنے کے لیے قدم نہیں بڑھا رہا ہے، وہاں کھڑا ہوا اس کو دیکھ رہا ہے۔ میں نے اس کو کافی کہا کہ آگے بڑھ، اس پہ حملہ کر، لیکن وہ ڈر کے مارے آگے نہیں جا رہا، اپنی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے، اور میں تمہیں بتانے آیا ہوں۔ اس نے کہا چلو پھر میرے اونٹوں کا اگر کوئی دیکھ بھال کرنے والا ہوتا تو میں براز کی جا کے خبر لیتا۔ اس نے کہا جا اس کی خبر لے لے، میں تیرے اونٹوں کا محافظ ہوں، میں تیرے اونٹوں کا محافظ ہوں۔ پھر اس نے بھی یقین کر لیا سادگی سے کہ یہی شاید صحیح کہہ رہا ہے، اور پھر اس کے کہا کہ ٹھیک ہے یہ راستہ لے کے یوں چلا جا، آگے پیچھے ٹیلا ہے، اس کے ساتھ اس کا کمرہ ہے، وہاں تیرا ساتھی بھی کھڑا ہوا ہے، اندر وہ سو رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنے دھوکہ بازی سے عرب کے جہالت کے زمانے میں وہ جہال کس طرح قتل غارت گری کے بازار کو گرم کیا ہوا تھا۔ اس نے جانے لگا تو براز اس کے پیچھے پیچھے خفیہ چھپ چھپ کر جا رہا تھا۔ جیسے ہی یہ کمرے کے اندر داخل ہونے کی کوشش کی، اس نے جو تلوار دروازے کے پیچھے چھپایا ہوا تھا، اس تلوار کو اٹھا کر پیچھے سے چھپکے سے اس کے اوپر وار کر دیا۔ دوسرے نوجوان کو بھی اس نے قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد واپس آ کر ان کے اونٹوں پر بھی قبضہ کر کے چلا گیا۔ اور یہ جب عرب کے قریش قبیلے کے سرداروں کو پتہ چلا کہ ہمارے ساتھ اس طرح کا معاملہ پیش آیا ہے، تو انہوں نے تہیہ کر لیا کہ ہم جنگ کریں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس میں میرے چچا جان بھی شامل تھے۔ قریش کی طرف سے امیر تھا اس قافلے کا زبیر بن عبد المطلب، جو ابو طالب کے بھائی ہیں، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان ہیں۔ فرماتے ہیں میرے چچا زبیر جو ہے اس قافلے کا امیر تھا، میری عمر اس وقت 15 یا ایک روایت کے مطابق 20 سال ہے۔ فرماتے ہیں میں بھی اس جنگ میں شریک رہا۔ ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم قوم اور قبیلے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پتہ چلا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے برادری کے ساتھ نشست و برخاست کے معاملے کو برقرار رکھا ہوا ہے۔ شادی اور غمی میں آپ شریک ہیں، آپ صرف اس معاملے میں شریک نہیں جہاں وہ حبل کو پوجتے ہیں، جہاں وہ منات کو پوجتے ہیں، جہاں وہ لات کو پوجتے ہیں، وہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبیلے سے الگ ہو جاتے ہیں۔ باقی معاملات میں قبیلے کے اچھے معاملات میں آپ ساتھ ہوتے ہیں، نشست و برخاست میں آپ ساتھ ہیں، شادی غمی میں آپ ساتھ ہیں، برادری کے تمام معاملات میں آپ ساتھ ہیں۔ ابھی 20 سالہ یا 15 سالہ نوجوان ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنے چچاؤں کے ساتھ اس میں شریک رہا، لیکن چونکہ میں نے کوئی تلوار اٹھا کے کسی پر حملہ شروع والے دنوں میں وہی قبیلہ کامیاب ہو گیا، اور دوپہر کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے قریش کو کامیابی دی۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جنگ کے بعد پھر
مؤخر کیا گیا کہ اگلے سال پھر انہی تاریخوں میں یہاں جنگ کریں گے۔ پھر اگلے سال پھر جنگ کے میدان کو سجایا گیا، تیسرے سال پھر جنگ کے میدان کو سجایا گیا، لیکن صلح پر یہ جنگ ختم ہو گئی۔ صلح ہوا، صلح ہونے کے بعد یہ جنگ ختم ہوئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس میں حصہ لیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فلاحی اور رفائی کام، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت زبیر بن عبد المطلب نے مظلوموں کے مدد کے لیے ایک تنظیم بنائی، ایک گروپ بنایا، جو عبداللہ بن جدعان کے گھر میں یہ تمام لوگوں کی میٹنگ ہوئی۔ اس میں ایک تنظیم بنایا گیا کہ کوئی بھی مظلوم ہم سے کسی ظالم کے خلاف مدد طلب کرے تو ہم سب مل کر اس مظلوم کی مدد کریں گے، ہم سب مل کر اس کی مدد کریں گے۔ حلف الفضول اس کو کہتے ہیں۔ 3 ایسے اشخاص تھے جن کا نام فضل، فضیل اور فضالہ کے ساتھ مشہور ہے، اس لیے ان کی نسبت جو ہے فضول کی طرف کر کے اس حلف الفضول اس کا نام رکھا گیا۔ اس میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے نوجوانوں کو بیدار کیا، عرب کے نوجوانوں کا ایک جتھا، ایک گروپ تیار کر دیا، جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور کبھی بھی اگر کوئی مظلوم مدد طلب کرتا تو وہ اس کے ساتھ مدد کرتے۔ یمن سے ایک شخص اپنا تجارتی مال مکہ مکرمہ لے آیا، اس نے اپنا مال بیچنے کے لیے صدا لگائی۔ آس بن وائل بہت بڑا تاجر، مالدار آدمی تھا، اس نے اس یمنی سے مال خرید لیا۔ مال خریدنے کے بعد پیسے دیا جاتا ہے، اس کا رقم اور معاوضہ دیا جاتا ہے۔ اس آس بن وائل نے مال خریدنے کے بعد اس آنے والے یمنی مسافر کو پیسہ دینے سے منع کر دیا۔ اس کو کہا کہ تمہیں میں پیسہ نہیں دوں گا، جو کر سکتا ہے کر، جو تیری طاقت ہے، قوت ہے، قبیلہ لے آ، میں تجھے ایک ٹیڑی پائی پیسہ نہیں دوں گا۔ اس نے سب سے پہلے آس بن وائل کے حلیف قبائل سے رابطہ کیا، ان کے تمام قبیلوں نے اس کے مدد کرنے سے اس کو منع کر دیا۔ پھر اس کو کسی نے کہا کہ تجھے اس طرح یہ قبیلے مدد نہیں دیں گے، اپنے قبیلے کے نوجوانوں کو لے آ کر اس کے مقابلے میں جتھا تیار کر لے۔ اس نے کہا کہ ہمارے قبیلے کے مرد تھوڑے ہیں، مرد تھوڑے ہیں، یعنی چھوٹا قبیلہ ہے۔ یہاں قریش کے بڑے بڑے قبائل ایک ساتھ حلیف ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہیں۔ اگر کسی ایک کے ساتھ جنگ چھیڑو گے، تمام قبائل اس کے معاون بن کر میدان میں آئیں گے۔ اس وجہ سے ان کے ساتھ میرے قبیلے میں طاقت اور قوت نہیں ہے کہ میری مال کی وجہ سے ان سے جنگ کر لے۔ پریشان ہو گیا کہ کیا کروں۔ صبح سورج طلوع ہونے کے بعد عرب قریش کے لوگ مکہ مکرمہ میں مطاف کے علاقے میں بیٹھ کر اپنی مجلسیں قائم کرتے تھے، اور یمنی مسافر نے جبل ابی قبیس پر کھڑے ہو کر زوردار کلمات کے ساتھ چیخ کر پکارا، ہے کوئی مجھ مظلوم کی مدد کرنے والا؟ ایک ظالم نے مجھ مسافر کا مال چھین لیا ہے، اب میں بے بس ہو کر لاچار ہوں، کہاں چلا جاؤں؟ یہ آواز حضرت زبیر بن عبد المطلب نے سنی، حضور کے چچا نے سنی، ابھی حرم شریف کے اندر موجود ہیں۔ آپ نے فوراً کہہ دیا کہ اب اس کا مال جو ہے اسے واپس کرا دیا جائے گا، اور حلف الفضول کے ان تمام لوگوں کو اکٹھا کر کے آس بن وائل کی طرف ایک وفد بھیجا، اس کا مال دیتے ہو یا نہیں؟ اس نے دیکھا کہ اب قریشی نوجوان آئے ہیں، ان کا ایک جتھا اور مضبوط تنظیم ہے، انہوں نے خانہ کعبہ کے حدود میں کھڑے ہو کر آب زمزم کو دھو کر، حجر اسود کو آب زمزم سے دھو کر، اس کے دھوئے ہوئے پانی کو پی کر انہوں نے قسم اٹھایا ہے کہ ہم کسی بھی ظالم کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، اگر اس نے کسی مسافر پر ظلم کیا ہے تو یہ میرا پیچھا نہیں چھوڑیں گے اور یہ مال مجھ سے لے کر رہیں گے۔ اس نے فوراً کہہ دیا کہ اس کا مال میں واپس کرتا ہوں، اس کا مال میں واپس کرتا ہوں۔ پھر اس کا مال واپس کر دیا گیا۔ اس کے بعد ایک شام کے تجارتی قافلہ مکہ مکرمہ میں مال بیچنے آیا، اس کے مال کو ابو جہل نے خرید لیا، اس نے بھی پیسہ دینے سے منع کر دیا۔ اس کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود تشریف لے گئے۔ ابھی آپ نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، اس کا دروازہ بجایا، ابو جہل باہر نکلے، فوری طور پر محمد مصطفیٰ نے کہا کہ ایک بندہ آپ کے خلاف شکایت لے کر آیا ہے، آپ نے اس کے مال پر قبضہ کیا ہے اور اس کو اس کا مطلوبہ رقم ادا نہیں کیا۔
ابو جہل نے کہا ابھی دیتا ہوں، ابھی اسی وقت دیتا ہوں۔ تو تمام سیرت نگار نے، یہاں تک کہ اغیار کے سیرت نگار نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی انسانی خدمات کو قبل از نبوت ذکر کیا۔ ابھی آپ نے نبوت کا اعلان نہیں کیا ہے، لیکن انسانی خدمت میں آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 22 سال کے قریب پہنچ گئی، عرب کے تجارتی قافلے اپنے اپنے مال شام کی طرف لے جایا کرتے تھے، اور اس وقت مکہ مکرمہ میں ایک مالدار خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنا مال، تجارتی مال جو ہے تجارتی قافلوں میں جانے والے لوگوں کے حوالہ کر دیتی کہ مال فروخت کر لو، اس کے معاوضہ میں سے، اس کے منافع میں سے تمہیں معاوضہ دیا جائے گا۔ یہاں انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھی درخواست کی کہ اگر آپ میرا مال لے جانا چاہیں تو آپ کو لوگ امین کہتے ہیں، آپ کو لوگ صادق کہتے ہیں، آپ کی امانت میں، آپ کی صداقت میں کسی کو شک نہیں ہے، اگر آپ میرا مال تجارت فروخت کرنے کے لیے لے جائیں گے تو میں آپ کو دوسروں سے دگنا اجر دوں گا، یعنی کسی کو 1 دینار دیتی ہوں تو تمہیں 2 دینار دوں گی، میرا یہ مال تجارت لے جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کیا، ابو طالب نے اجازت دے دی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ شام کی طرف سفر جاری رکھا۔ پہلی مرتبہ آپ کا سفر 13 سال کی عمر میں ابو طالب کے ہمراہی میں ہے، اب آپ کی عمر چونکہ 20 سے متجاوز ہے، آپ تجارتی مال خود لے جا رہے ہیں۔ اور اس نے، خدیجہ نے میسرہ کو، جو ان کا غلام تھا، انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھیجا، اور میسرہ کو ہدایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کا تمہیں حکم دیں گے اس کی فرمان برداری کرنا تم پہ لازم ہوگا، کسی قسم کی انہیں تکلیف نہ ہو، کسی قسم کی انہیں تکلیف نہ ہو، اور جس طرح وہ چاہے اس مال کو فروخت کرے، تجھے اس کے راہ میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ڈالنی ہے، بات نہیں کرنی ہے۔ میسرہ نے کہا ٹھیک ہے، اور جو اس سفر کے دوران واقعات تمہیں محسوس ہوں وہ یاد کر کے پھر واپس آ کر مجھے بتا دیجئے۔ میسرہ کو گویا رسول کریم کا انہوں نے خادم بنا لیا، چونکہ حضور کے نبوت کے آثار اور علامت دانشور لوگ محسوس کر چکے تھے، انہیں پتہ چل چکا تھا کہ یہی آخر الزمان نبی بننے کا بھی عنقریب اعلان کرنے والے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ مال لے کر، تجارتی مال لے کر شام کی طرف چلا۔ میسرہ کہتے ہیں کہ جیسے ہمارا قافلہ مکہ سے باہر نکلا، 2 فرشتوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کی ڈیوٹی سر انجام دی، اور وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیے ہوئے تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرشتوں نے سایہ کیا ہوا ہے، اور آپ اپنا یہ تجارتی مال جب شام لے جاتے ہیں، مقام بصرہ میں جا کر اس کو فروخت کرتے ہیں تو بے تحاشا اللہ رب العالمین اس مال میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے، منافع اس سے زیادہ ہوتا ہے جس سے پہلے کبھی اس طرح کا منافع نہیں ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گفتگو، لوگوں کے ساتھ معاملات، یہ ساری چیزیں وہ میسرہ نوٹ کر لیتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بصرہ کے علاقے میں ایک درخت کے نیچے تشریف رکھتے ہیں، اور وہاں اسی بصرہ کے قریب ایک راہب کا گرجا ہے، نستورہ اس کا نام ہے۔ اس نے اوپر سے دیکھا کہ درخت کے نیچے ایک شخص جلوہ افروز ہیں، اپنے عبادت خانے سے باہر نکل آیا، سیدھا آ کر میسرہ سے پوچھا یہ کون ہے؟ میسرہ نے کہا کہ یہ تاجر ہے، ہماری مالکن کے مال کو تجارت کے غرض سے یہاں لے کر آئے ہیں، اور ان کا نام محمد بن عبداللہ ہے۔ اس نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آج تک اس درخت کے نیچے کوئی نہیں بیٹھا، اور آسمانی کتب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس درخت کے نیچے صرف وہی بیٹھے گا جس کو اللہ رب العالمین آخری نبی بنا کر بھیجے گا۔ اس کا یہاں جلوہ افروز ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ عنقریب نبوت کے اعلان کرنے والے ہیں۔
اس نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اظہار میسرہ سے کر دیا۔ میسرہ کے لیے یہ بڑا عجیب مسئلہ تھا۔ وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، تکریم اور احترام کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مال فروخت کر کے پھر وہاں سے مال خرید کر کے مکہ لایا جاتا تھا کہ وہاں ان کو بیچا جائے۔ تجارت کا یہی اصول ہے، ایک شہر سے مال لے جاؤ، دوسرے شہر میں واپس بیچو، یہاں سے لے جاؤ وہاں بیچو۔ تو تجارت کا یہ اصول ہے کہ وہاں کا مال یہاں بیچا جائے، یہاں کا مال وہاں بیچا جائے۔ یہاں کا مال تو وہاں فروخت ہوا، وہاں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی غرض سے مال خریدا، پھر اونٹوں پر اس مال کو لاد کر واپس مکہ مکرمہ کی طرف تشریف لا رہے تھے۔ اسی طرح فرشتے صاحبان تھے۔ جب آپ مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی چند سہیلیوں کے ساتھ اپنے گھر کے چھت پر قافلے کے انتظار میں کھڑی ہیں۔ اچانک آپ کی نظر قافلے پر پڑی، دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شاندار طریقے سے آ رہے ہیں اور ان کی ہیبت، روب، دبدبہ، ان کے فضل و کمال کے آثار نمودار ہو رہے تھے۔ اسی طرح فرشتوں نے اس پر سایہ کیے ہوئے ہیں، تاریخ لکھتے ہیں، سیرت کی ساری کتابیں لکھتے ہیں۔ خدیجہ نے وہاں کھڑی اپنی سہیلیوں سے کہا کہ دیکھو اس کی عظمت، دیکھو یہ جو میرے مال تجارت کرنے لے کر آئے ہیں، اور یہ عنقریب بڑی عظمت اور شان پانے والے شخصیت ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مال لے کر جب قریب فروخت کر کے منافع پیش کیا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں دگنا معاوضہ عطا فرما دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا جان کی مالی معاونت کی۔ یہاں سے پتہ چلا کہ معیشت کی طرف انسان غافل نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ بھی نبوت سے قبل کی باتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بکریاں چرانے کا ذکر بھی ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تجارت کا ذکر بھی ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انسانی خدمات کرنے کا ذکر بھی ہوا، مظلوم کے خلاف علم جہاد بلند کرنے کا ذکر بھی ہوا۔ پتہ چلا کہ یہی انسانیت ہے، اسی طرح کے معاملات کو لے کر چلنا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کے ڈنکے بجنے لگے۔ دور و دراز علاقے کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے لگے۔ جب آپ نے باہر دور دراز علاقے میں سفر کیا، آپ کے اخلاق کریمہ سے لوگ متاثر ہوئے۔ دوران سفر تجارت میں مالی اختلافات کی وجہ سے ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ الجھ پڑا۔ شام میں ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ الجھ پڑا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اخلاق حسنہ سے اسے مطمئن کرنے کی کوشش کر رہے تھے، چونکہ وہ رسول کریم کا امتحان لینا چاہ رہا تھا۔ بظاہر تو وہ مالی اختلاف کو ظاہر کر رہا تھا، اصل میں کوئی اختلاف نہیں تھا، بلکہ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتحان لے رہا تھا۔ اس نے رسول کریم کو کہا کہ اگر آپ جو کہہ رہے ہیں صحیح ہے تو پھر لات اور عزا کی قسم کھا لیں۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لات اور عزا کی قسم تو میں نہیں کھاتا، مجھے ان سے شدید نفرت ہے، اور جہاں میں ان کے قریب سے اگر گزرتا ہوں میں اپنا منہ موڑ لیتا ہوں۔ اگر بات کرنی ہے تو اللہ رب العالمین کی ذات کی بات کریں تو میں حاضر ہوں۔ اس نے کہا کہ میں مانتا ہوں آپ صادق بھی ہیں، آپ امین بھی ہیں، آپ صادق بھی ہیں، آپ امین بھی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ سے متاثر ہو کر وہ شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرویدہ بن گئے۔ یہاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی متاثر تھی، اور دل ہی دل میں خیال پیدا ہو گیا، یہ عنقریب عظمت والے شخصیت ہیں۔ اور یہ تمام ایک سیرت کی کتاب نے یہ لکھا، ان تمام آثار کو حضرت خدیجہ نے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے ذکر کیا کہ جو محمد ہیں انہوں نے میرا مال تجارت شام کی طرف لے کر گئے، میں نے اس کی یہ کرامات ان کے شخصیات میں دیکھی ہیں، یہ فضائل دیکھے ہیں۔ تو ورقہ بن نوفل نے کہا عنقریب یہ شخص اللہ رب العالمین کی طرف سے نبی بن کر جلوہ افروز ہوں گے۔ تو یہ یقین تھا حضرت ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہ یہ نبی بنیں گے، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنے کی خواہش ظاہر کی، نکاح کرنے کی خواہش ظاہر کی، اور اس کا پیغام بھی انہوں نے خود بھیجا۔ حضرت خدیجہ نے اپنی کنیز نفیسہ نامی کنیز کے ہاتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا۔
نفیسہ نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خدیجہ کے ارادے کا اظہار کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کرنے کے بعد جواب دوں گا۔ تو آپ نے اپنے چچا ابو طالب سے ذکر کیا۔ حضرت ابو طالب نے بخوشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی، نہ صرف اجازت دی بلکہ اپنے عزیز و اقارب کو ساتھ لے کر حضرت خدیجہ کے چچا کے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رشتہ لے کر تشریف لے گئے۔ چونکہ عرب کا دستور تھا یہ رشتہ طلب کرنے کے لیے لڑکے کی طرف سے لوگ آئیں گے، اس رسم و رواج کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا کہ ان کی طرف سے تو پیغام آیا ہے، لیکن چونکہ عرب کے رسم و رواج کو مد نظر رکھتے ہوئے رشتہ طلب کرنے کے لیے ہمیں جانا چاہیے، رشتہ طلب کرنے کے لیے ہمیں جانا چاہیے۔ تو ابو طالب نے اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ کے چچا سے، ایک روایت میں آپ کے والد زندہ تھے، ان سے حضرت ابو طالب نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ کو پیش کیا، کیونکہ فرمائش ان کی طرف سے تھی، خواہش ان کی طرف سے تھی۔ یہاں انکار، سوچ و بچار، مہلت وغیرہ کا کوئی تذکرہ ہی نہیں تھا، چونکہ یہ باتیں وہاں کی جاتی ہیں جہاں بے خبری میں اگر کوئی چلا جاتا ہے تو پھر لوگ سوچتے ہیں کہ بے خبری میں ہم ہاں کہہ دیں، ممکن ہے بھائی ناراض ہو جائے، ممکن ہے دادا جان ناراض ہو جائے، ممکن ہے کوئی برادری کا شخص ناراض ہو جائے، تو پھر ہمارے معاشرے میں مہلت طلب کرتی، کہتے ہیں 2-4 دن ہمیں وقت دے دو، ہم مشورہ کر کے بتا دیں گے۔ شرعاً اس میں کوئی کباہت نہیں ہے، جائز ہے، تاکہ تمام کو اعتماد میں لے کے فیصلے کیے جائیں، تاکہ کسی قسم کا اختلاف پیدا نہ ہو، کسی قسم کی ناراضگی پیدا نہ ہو، کسی قسم کا جھگڑا پیدا نہ ہو۔ وہاں تو بات پہلے سے طے تھی، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ کو قبول کیا گیا۔ یہاں سے ایک بات یہ بھی چلا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کردار سے، اپنے اخلاق حسنہ سے، اپنی زندگی مبارکہ سے خاموش تبلیغ فرما رہے تھے، لوگوں کو خاموش ہدایت کی طرف درس دے رہے تھے، اور قرآن مجید نے بھی ہمیں حکم دے دیا ہے۔ قرآن مجید نے واضح کہہ دیا وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اس کو تلاش کر جو اللہ رب العالمین نے تجھے آخرت کے گھر کے لیے عطا کیا ہے، اسے تلاش کر جو اللہ نے تجھے آخرت کے گھر کے لیے عطا کیا ہے۔ پھر فرمایا کہ اپنے دنیا کے معاملات کو بھی وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اپنے دنیا کے حصے کو بھی فراموش نہ کر، وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور نیکی کر جس طرح اللہ رب العالمین نے تجھ سے نیکی کیا ہے۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین پر فساد نہ پھیلا، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اللہ رب العالمین فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ 4 باتیں، پہلے آخرت کے گھر کو پانے کے لیے جو طریقہ کار ہے اسے ڈھونڈ لے، اس کی کوشش کر، اسے تلاش کر۔ یہاں لوگ کہتے ہیں عبادت، مفسرین کہتے ہیں عبادات، نیک اعمال، رزق حلال کے ذریعے اپنے آخرت کو گھر سنبھال لے، تو یہاں ایک خدشہ پیدا کیا جا سکتا تھا کہ بالکل صرف آخرت کی فکر ہونی چاہیے، دنیا سے تو ہمیں کوئی تعلق نہیں ہے، دنیا کے لیے کچھ نہ کیا جائے۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیا کے حصے کو بھی نہ بھلا، یعنی رزق حلال کما لے، اس میں سے آخرت کا گھر بھی بنا لے، اور دنیا کے اخراجات کو بھی پوری کر لے، پورے مال کو اللہ کی راہ میں لٹا کر مفلس نہ بن جا۔ مفسرین نے اس کا یہ مطلب کیا کہ مال ایسا حاصل کر لے، اس مال کے ذریعے تیرا آخرت کا گھر بھی بن جائے، دنیا کا گھر بھی خوشحال رہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد برپا نہ کر، کسی کے حق کو غصب کر کے، مزدور کے مزدوری کو روکنا فساد ہے، کسی حقدار کے حق کو روکنا فساد ہے، کسی غریب مسکین کے مال کو قبضہ کرنا فساد ہے۔ قرآن مجید نے کہہ دیا کہ تو فساد نہ کر،
اگر فساد کرے گا تو کیا ہوگا؟ ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ فسادیوں کو پسند نہیں فرماتا۔ فسادی کبھی خدا کا مقرب نہیں ہو سکتا۔ فساد کے ذریعے کسی کی حق تلفی کر کے مالدار تو بن سکتا ہے، لیکن خدا کا بندہ نہیں بن سکتا، خدا کا مقرب دوست نہیں بن سکتا، اللہ رب العالمین کی رضا حاصل نہیں کر سکتا۔ تو پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی مبارکہ سے ہمیں درس دے دیا کہ ہم معیشت کی طرف بھی توجہ کریں، کام کاج، رزق حلال اس کو بھی اپنائیں، چونکہ مصطفیٰ کریم کی ابتدائی سنت ہے جوانی کے دن غفلت میں نہ گزارے جائیں بلکہ رزق حلال کی تلاش میں گزار دیا جائے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ سب سے نفع مند چیز تجارت ہے، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تجارت پر بھی کافی طویل گفتگو کرنے کا ارادہ تھا، وقت ختم ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے پر مزید اس پر گفتگو کریں گے۔ جن دوستوں